السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیے گائز، ہمارے معاشرے میں نا یہ چیز بہت بری ہے۔ اگر ہماری شادی ہوتی ہے 1 سال ہو جاتا ہے یا 2 سال ہو جاتا ہے، اگر ہم لوگ بیبی کنسیو نہیں کر پاتے ہیں تو بہت کچھ اس معاشرے میں برداشت کرنا پڑتا ہے عورتوں کو۔ گائز، کسی بھی کپل کے لیے نا یہ بہت ہی مشکل ٹائم ہوتا ہے، بہت ہی ٹف ٹائم ہوتا ہے، بٹ جو ہے نا لوگ ان کو یہ سب سوالات پوچھ کے جو ہے نا بہت ہی مینٹلی ڈپریسڈ کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اسی ٹاپک میں بنا رہی ہوں۔ اگر کسی بھی کپل کے ساتھ اگر ایسا کوئی ایشو ہے نا تو پلیز انہیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں، نہ کہ ان کا جینا حرام کر دیا کریں اپنے سوالات ان کے اوپر تھوپ کے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا گائز، شادی کو 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے ہیں، بس یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ اور گڈ نیوز کب ہے، آپ کب گڈ نیوز سنا رہے۔ بہت ساری عورتیں میری اس بات سے ریلیٹ کریں گی۔ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جن کی شادی کو 1 سال 2 سال گزر چکے ہوتے ہیں نا تو وہ لوگ خود ہی مینٹلی بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر سے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اندر سے بہت ہی زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، بہت ہی ایموشنل ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کیا کریں، نہ کہ انہیں بار بار یہ کہا کریں اور آپ کب سنا رہے ہیں، آپ کا ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے، کب ہوگا۔ یہ سب باتیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا زیادہ ہرٹ کرتی ہیں۔ اتنی ساری عورتیں ایسی ہیں نا، ان چیزوں کو اتنا زیادہ فیس کرتی ہیں نا کہ وہ کہیں پہ آنا جانا بند کر دیتی ہیں، اپنے دوستوں کے رشتہ داروں کے گھر بھی جانا بند کر دیتی ہیں کہ لوگ ان سے یہ سب سوالات لازمی پوچھیں گے۔ بس یہاں پہ نا عورت کو ہی نہیں سمجھ پاتی، ایک عورت ہو کہ دوسری عورت سے یہ سوال کرتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو یہ وقت گزرا نہیں ہوتا ہے نا، اس وجہ سے اس کو یہ سب چیز پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جن کے اوپر یہ ہوتا ہے نا تو ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کتنا برا ہے۔ کہ گائز، ماں بننا نا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو جلدی مل جاتا ہے، کسی کو دیر سے ملتا ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈ ہر کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ کسی کے نا سسرال والے بھی بہت زیادہ مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، بہت زیادہ اذیت پہنچاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، بہت کچھ سناتے ہیں۔ آپ کو یہ بات نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے، شادی کے بعد ماں بننا ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ سب انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی ساری عورتیں ہیں جن کو یہ سب بات پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بہوؤں کو تانے دیتی ہیں، ان کی زندگی کو نرک بنا دیتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ گائز، یہ ان کپل کے لیے بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ لوگ ہماری آزمائش کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ہم سے ایسے سوالات پوچھ کے۔ سوچ بھی نہیں سکتے ان کپل کا کیا حال ہوتا ہے، بیچارے وہ ڈاکٹر کی چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، پھر دوائیاں ان پہ اثر نہیں کرتی ہیں تو ان کو ایموشنلی وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے کچھ بندے ایسے سوالات کرتے ہیں نا، کچھ لوگ عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ گھٹتی اندر ہی اندر ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، جو وہ کہیں آنا جانا چھوڑ دیتی ہیں، گھومنا پھرنا چھوڑ دیتی ہیں، اسی وجہ سے۔ یہ گائز، مرد تو یہ سب سوالات پوچھتے نہیں ہیں، زیادہ تر عورت ہو کے ہی ایک دوسری عورت سے یہ سب سوالات کرتی ہے، لیکن ان کو میں یہی کہتی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کسی سے یہ سوالات کرنے سے۔ ہاں آپ ایک دفعہ کر لیں، جب شادی نیو ہوئی ہے، جب بندہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کا حالات الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، ہاں بھائی ہو جائے گا۔ جب ان کی شادی کو زیادہ ٹائم ہو جاتے ہیں، 2 سال 3 سال جب ان کی شادی کو ہو جاتے ہیں، تو بار بار آپ لوگ ایسے سوالات نہیں کیا کریں، اس سے جو ہے نا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے مینٹلی اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، انہیں ٹینشن ہو جاتا ہے لوگوں کے سوالات کو فیس کرنے کی وجہ سے، صرف اور صرف لوگ کیا کہیں گے۔ کتنے لوگ صرف لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن میں لے لیتی ہیں۔ ویسے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں ان عورتوں کی جن کے اندر یہ سب عادت ہے کہ لوگوں کو محفل میں دیکھ کے یا کہیں پہ بھی دیکھ کے یہ سب سوالات کرتی ہیں، ان سے بار بار پوچھتے ہیں اور تمہارے بیبی نہیں ہے، کب ہوں گے، تو آپ لوگ پلیز یہ سب سوالات کرنا چھوڑ دیں، ان کی زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کیا کریں، انہیں حوصلہ دیا کریں، ان کے لیے اچھے الفاظ مجھ سے نکالا کریں، ان کو دعا دیا کریں، یہ سب کہا کریں جب اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا، مطلب ایسی باتیں کیا کریں کہ وہ لوگ اندر سے اپنی جو ان کے لائف میں آزمائش آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مزید وہ گزارنے میں ان کی طرف آسانی ہو، نہ کہ آپ اپنی باتوں کی وجہ سے ان کی آزمائش کو اور زیادہ ان کے صبر کو تکلیف میں بدل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح سے صبر کرتے ہیں، ہر کسی کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے شادی ہو، بس ہم جلدی سے ماں بن جائیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 90% عورتوں کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے، وہ دوسروں کے بچوں کو لے کے گود میں کہلاتی ہیں، اپنا دل بہلاتی ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں ایسی عورتوں کو یا پھر ایسی ساسوں کو جن کی بہوؤں کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی شادی کو 2-3 سال 4 سال ہو گئے ہیں، بھلے 10 سال ہو گئے ہیں، تو پلیز ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں، اپنے لفظوں کی وجہ سے جو ہے انہیں تکلیف نہیں پہنچایا کریں، ٹھیک ہے۔ کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ساسیں بہت زیادہ طعنہ دیتی ہیں اپنی بہوؤں کو، یار ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں ہے، ان کو کیا شادی سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں بیبی کنسیو کرنے میں اتنا زیادہ مسئلہ ہوگا۔ کتنی ساری بچیاں اور کتنی ساری عورتیں تو ایسی ہیں جن کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کے باڈی میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہ سب چیز ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ بیوی کو سمجھتے ہیں، زیادہ تر ہسبینڈ جو ہے بیوی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گی ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والے، ان کے رشتہ داروں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی یہ سب سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم ٹاپک تھا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ یہ سب چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ لوگ، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جن کی شادی ہو رہی ہے ہر کسی کا زیادہ سے زیادہ ایشو یہی ہو رہا ہے کہ ہاں جلدی بیبی کنسیو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لوگ جو ہے نا بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں۔ ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، آپ کے ارد گرد کوئی ایسے بندے ہیں، آپ کی بھابھی ہیں یا کوئی بھی ہے، تو آپ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کے دماغ میں ٹینشن نہیں دیں۔ اس وجہ سے دیکھیے گا ماشاءاللہ سے بہت ہی جلدی اور بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کو ٹینشن دیں گے اس وجہ سے تو ایک تو بہت زیادہ لیٹ بھی ہوگا یہ سب چیز میں، اور ٹینشن کی وجہ سے کنسیو بھی نہیں ہو پائے گا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے، کیونکہ میری ایک دوست ہے، ٹھیک ہے، اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کو جو ہے بیبی کنسیو نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو ہے اس کی ساس جو ہے اسے اتنا زیادہ طعنہ دیتی تھی، اتنا اذیت دیتی تھی، اگر وہ کسی اور کے بچے کو جب دیکھتی تھی نا تو اس کو جو ہے نا بہت زیادہ رونا آتا تھا، وہ بہت تکلیف میں رہتی تھی، وہ ایک دم جیسے ایک انسان نفسیاتی نہیں ہو جاتا ہے، وہ اس طریقے سے نفسیاتی ہو گئی تھی۔ جب اس سے میں نے لاسٹ ٹائم ملا تھا نا، جب اس کے کوئی بیبی نہیں تھے، تو یقین مانے گا اس کو دیکھ کے اتنا زیادہ رونا آتا تھا، کیونکہ اس کی جو بہن تھی اس کے نا اسی ٹائم اس کی بہن کی نا بیبی ہوئی تھی، لیکن اس کے سسرال میں بہت ایشو چل رہا تھا، مسئلہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ بات ڈیورس تک آ گئی تھی۔ جب بات ڈیورس تک آ گئی تھی یہی بچوں کی وجہ سے کہ بچے نہیں ہو رہے تھے اس کے، تو جب اس کی بہن کے بچے ہوئے نا تو گائز وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی، البتہ وہ روتی تھی، اور اپنی بہن کے بچے کو دیکھ کے وہ اتنا زیادہ روتی تھی، مطلب کہ میرے کیوں نہیں ہو رہے۔ تو ایسا کب ہوتا ہے جب ان کو جو ہے نا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ یہ سب باتیں سننے ملتی ہے، طعنہ ملتا ہے، ان کو بہت زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں نا، تو انسان اس طرح اذیت میں پہنچ جاتا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے گائز ہسبینڈ تک اس کے سپورٹ میں نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ ایک مولانا تھا، لیکن تب بھی اس کو اس بات کی عقل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہے، ذرا سے بھی اس سے اس بات کی نالج نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ایک مرد تو میں کہتی ہوں جو وہ اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے تو کم از کم وہ اپنی وائف کو تو سمجھتا ہے نا، اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ دیکھیں گائز مرد کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا ہے یہ سب چیز، اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے ٹینشن میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کام میں مصروف ہوتا ہے، گھر آتا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتی ہوں کہ مرد کو خواہش نہیں ہوتی ہے، اس سے شوق نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن یہ سب جو برداشت کرنا ہوتا ہے نا زیادہ تر عورتوں کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان سے ہی یہ سب سوالات کیے جاتے ہیں، ہر کسی سے سب سے پہلے کوئی بھی ملتا ہے سب سے پہلے یہی کوشچن کرتا ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں۔ چلو خیر بندہ تو کر رہی ہوتا ہے جو کہ نہیں جانتا ہوتا ہے ان کو، ایٹ لیسٹ ہمارے جو ارد گرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا بندہ ہے تو پلیز ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے سپورٹیو اور اچھی بولا کریں، تاکہ وہ مینٹلی اتنے ڈپریسڈ ہیں اور آپ کی باتوں کی وجہ سے وہ اور ڈپریسڈ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو اچھے ڈاکٹر کا بتا دیں، یا آپ کے چاہتے ہیں ان کی ہیلپ کرنا تو ان کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے آپ ان کی ہیلپ کر دیں، اور ان کے اچھے الفاظ بولا کریں تاکہ ان کے صبر میں اور اضافہ ہو جائے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل، بہت ہی ٹف ٹائم ہوتا ہے، تو گائز اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اس ٹاپک پہ اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔